اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس صفت کی فضیلت، توصیف اور ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ صفت مبارک ہے متین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ متین اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بہت مضبوط، مستحکم، قدرت والا اور ارادے میں مضبوط۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا، مضبوط، زبردست۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58۔ لیکن یہ صفت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر منطبق ہوتی ہے تو ہمیں حضور کی قوت ارادی، ثابت قدمی، صبر اور اللہ پر کامل توکل نظر آتی ہے، جو متین صفات کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود المتین ہے اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفت کا مظہر اتم ہے۔ آپ کی ثابت قدمی، استقامت اور توکل اللہ ایک ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک متین صفت کا نور بانٹتی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باوقار، ارادہ قوی اور فیصلہ میں ثابت قدم تھی۔ طائف کے سنگباروں کا صدمہ، عہد کی آزمائش، ہجرت کی تنہائی اور مکہ کی 13 سالہ مخالفت، سب پر صبر و ثبات کے ساتھ قائم رہے کیونکہ آپ کا سہارا اللہ المتین تھا۔ آپ نے کبھی کمزوری یا مایوسی کو جگہ نہ دی۔ فرمایا، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دعوت سے باز نہ آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ستون تھی جس پر ایمان کی عمارت استوار ہوئی۔ آپ کی استقامت نے کمزوروں کو ہمت، غلاموں کو وقار اور سچائی کو قوت دی۔ آپ نے سخت ترین حالات میں بھی اللہ کی راہ پر مضبوطی اختیار کی، جو اللہ المتین کے محبوب بندے ہونے کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں متانت، سنجیدگی اور مقصد میں پختگی نظر آتی ہے۔ آپ کی زبان، عمل اور فیصلے سب میں ایک عظیم توازن اور ٹھوس بنیاد نظر آتی ہے۔ وہ نبی جو ہجرت کے وقت غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ یہ جملہ اللہ المتین پر یقین کی مضبوطی کی اعلیٰ مثال ہے۔ مدینہ منورہ پر مشرکین مکہ، یہود اور دیگر قبائل نے مشترکہ حملے کی منصوبہ بندی کی۔ دشمنوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد محض 3,000 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کی تدبیر اپنائی، جو عرب میں اس وقت نیا طریقہ تھا۔ شدید سردی، بھوک اور جسمانی مشقت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل محنت کرتے رہے، خود پتھر اٹھاتے، مٹی ڈھوتے اور صحابہ کو حوصلہ دیتے۔ ایک بہت بڑا پتھر آیا جو کسی سے ٹوٹ نہ سکا۔ صحابہ نے آپ کو بلایا، آپ نے کدال ماری، چمک نکلی۔ فرمایا، مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ پھر دوسری ضرب پر فرمایا، مجھے فارس کے خزانے نظر آئے، اور تیسری ضرب پر فرمایا، مجھے یمن کے دروازے نظر آئے۔ یہ ایک انسان کا کلام نہیں تھا بلکہ ایک متین نبی کا توکل، بصیرت اور رب متین پر کامل یقین تھا۔ جب دشمن خندق کے اس پار جمع تھے اور موت ہر طرف منڈلا رہی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو فتح اور تسخیر کی نوید دے رہے تھے۔ یہ وہ عظیم شان متین تھی جو صرف اللہ کے محبوب پر جلوہ گر ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اس منظر کو یوں بیان کیا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 11، اور وہ سخت زلزلے میں مبتلا کر دیے گئے۔ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ
عمرہ کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریش نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تو حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا گیا۔ قریش کے سفیروں نے بار بار آ کر سخت زبان استعمال کی، آپ کو رسول ماننے سے انکار کیا اور بے ادبی پر مبنی باتیں کیں، لیکن آپ نے غصہ نہیں فرمایا، صبر و وقار اور حلم کے ساتھ جواب دیا۔ آخرکار قریش کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت اور یک طرفہ تھیں۔ مثلاً اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، اگر مکہ کا کوئی شخص اسلام لا کر مدینے آئے تو واپس کر دیا جائے گا، اگر کوئی مسلمان مکہ واپس جائے تو اسے روکا نہیں جائے گا، 10 سال کے لیے جنگ بند ہوگی۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کے دل رنجیدہ ہو گئے، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ پھر یہ ضلالت کیوں قبول کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت پرسکون انداز میں فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ظاہری طور پر کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن در حقیقت یہ عروج بصیرت، کمال توکل اور استقامت کا نمونہ تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 1، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی۔ صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ متین شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید دباؤ میں بھی وقار، ضبط اور حکمت کے ساتھ ایسا فیصلہ کیا جس نے اسلام کی راہ کھول دی۔ متین ہونا صحابہ کے نزدیک یہ تھا کہ جذبات میں بہکنا نہیں، سچ پر جمے رہنا، حالات کے دباؤ میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، فیصلے دانائی، علم اور تحمل سے کرنا۔ یہ وصف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور تربیت سے سیکھا اور پھر اپنی زندگی میں مکمل طور پر نافذ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ مدینہ ہلا ڈالنے والی خبر تھی۔ صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کھینچ لی اور کہا، جو کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صفت متین کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند حوصلگی، سنجیدگی اور ایمان سے لبریز الفاظ میں فرمایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی ہے وہ جان لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آتی۔ یہ کلمات پورے مدینہ کو ثبات، یقین اور سنبھال دے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری خلافت صفت متین کی عملی تصویر تھی۔ آپ کسی کی دھونس میں نہ آتے، نہ کسی سے مروب ہوتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے بازار میں ان سے اونٹ کے نرخ پر اختلاف کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم درست ہو تو تمہیں حق حاصل ہے، عمر کا نام دیکھ کر جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار خطبہ دے رہے تھے اور مہر کی حد پر بات کی۔ ایک خاتون نے ٹوکا تو فرمایا، عمر غلط ہو سکتا ہے۔ ایک عورت نے درست بات کہی۔ یہی ہے متین انسان کی نشانی، جو حق کے سامنے جھک جائے مگر جھوٹ یا رائے میں ضد نہ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جنگوں میں صبر، فیصلہ سازی اور علم و حکمت کے اعتبار سے باب العلم کہا جاتا ہے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل میں انہوں نے بارہا صلح کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ آپ لشکر کے سپہ سالار تھے۔ آپ کا قول ہے، عقل مند وہی ہے جو حق کو سمجھے، جذبات میں بہک نہ جائے۔ یہی وہ متانت اور داخلی پختگی ہے جو آپ کے فیصلوں میں جھلکتی رہی۔ حضرت بلال حبشی استقامت کی بلند ترین مثال تھے۔ آپ کو مکہ میں اسلام لانے پر پتھروں پر لٹا کر اذیت دی جاتی، مگر زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا، آہد آہد۔
یہ وہ متین دل تھا جو درد سہتا رہا مگر ایمان پر ایک لمحہ کو بھی لرزش نہ آئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے بدر کے بدلے میں گرفتار کیا اور مکہ میں سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا، مگر سزا دینے سے پہلے مشرکین نے ان کی صبر، استقامت اور قوت ایمان کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ قتل سے قبل ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم چاہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور تم آزاد ہو جاؤ؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے جسم کو سلامت رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ الفاظ ایسے قیدی کے ہیں جسے میدان میں کھڑا کر کے صلیب پر چڑھایا گیا تھا اور قتل سے پہلے تکلیف دی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا، اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت کو دیر سے قبول کر رہا ہوں تو میں اور طویل نماز پڑھتا۔ یعنی اس لمحے بھی ان کے دل میں نماز، اللہ کی رضا اور استقامت ہی تھی۔ یہ ہے صفت متین کا عملی مظہر۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت قبول کر لی مگر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ذرہ برابر پیچھے نہ ہٹے۔ صوفیہ کی راہ میں فنا فی اللہ کے بعد جو مقام آتا ہے وہ بقا باللہ ہے اور وہی متانت کی انتہا ہے، یعنی جب بندہ اللہ میں فنا ہو جائے اور پھر دنیا میں اللہ کے لیے قائم رہے تو وہ متین بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد جو مقام حاصل کیا وہ فنا بھی تھا، بقا بھی، اور یہی اکمل متانت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرتبہ متین اسے حاصل ہوتا ہے جو نہ نعمتوں سے مغرور ہو اور نہ مصیبتوں سے مایوس۔ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، زمانے کا نہیں۔ حضرت امام الربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تمام احوال میں ایک جیسا رہا، اسی کو متانت محمدی کہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کہتی تھیں، میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد جب آتی ہے تو دل تھم سا جاتا ہے، کیونکہ وہ وہی محبوب ہیں جو رب کے دربار میں بھی ادب اور وقار سے کھڑے رہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سانو نہیں لبدا متین ورگا جیڑا گل بھی کرے تے رب وسدائے، یعنی ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا جو حضور جیسا متین ہو، جن کی باتوں میں بھی خدا بولتا ہو۔ اہل تفاسیر نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک المتین اور اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف متین کی تشریح نہایت گہرائی سے کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، متین کا مطلب ہے بہت زبردست، طاقتور، جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، یعنی یہ صفت ایسی پائیداری، مضبوطی اور قدرت کا اظہار ہے جو ہمیشہ غالب ہو۔ تفسیر تبری میں امام محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں، قوت والا، مضبوط، یعنی ایسا جو نہ کبھی لرزے، نہ بدلے، نہ کمزور ہو۔ تفسیر روح المانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، متین وہ ہوتا ہے جو ثابت ہو، جس میں زوال نہ ہو، اور یہ کمال کی صفت ہے کیونکہ تردد اور تبدیلی کمی کی علامت ہے، یعنی متین ہونا کمال صفات کی دلیل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی نظر آتی ہے۔ تفسیر مظہری شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان کی تفسیر کے مطابق متین وہ ہے جس کی قدرت، علم اور ارادہ سب کامل ہو اور جو اپنے ہر کام میں پختگی اور حکمت رکھتا ہو۔ سید قطب شہید فرماتے ہیں، متین یعنی جس کی طاقت میں گہرائی ہو، جیسے گہرے تنے والا درخت، نہ آندھی سے گرے نہ وقت سے مٹے،
یہ خوبصورت تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور کردار کی جڑوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایمان میں متین بنا، یقین میں راسخ، حق پر ثابت قدم، جیسے تو نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متانت اور استقامت عطا فرمائی۔ ہمیں بھی اپنی طرف سے ایسی قوت عطا فرما جو ہمارے دلوں کو ثابت رکھے، قدموں کو مضبوط کرے اور سینوں کو ٹھنڈک بخشے، خصوصاً اس فتنے کے زمانے میں۔ آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔